قرارداد نمبر 117 ہرگاہ کہ تبلیغی جماعت دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے والی منظم اور عالمی جماعت ہے۔ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ مزید برآں تبلیغی جماعت کا دہشت گردی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ لوگ آج تک کبھی بھی کسی ایسے کام میں ملوث نہیں رہے ہیں۔ یہ تو اسلام اور امن کے سفیر ہے اور پاکستان کے لیے قابل فخر اثاثہ ہے، جو پوری دنیا میں تبلیغ اسلام سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یہ ایسی جماعت ہے جس میں تمام طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ تبلیغی جماعت نے غریب اور امیر، کالے اور گورے کی تفریق کو ختم کر کے بھائی چارے کا عملی ثبوت دیا ہے۔ ان کی کوششوں سے پاکستان کا اسلام دوستی اور دہشت گردی کے خاتمہ کا داعی ہونے کا تشخص بلند ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایوان تبلیغی جماعت کی اسلام کی سربلندی کے لیے انتھک کوششوں کو سراہتا ہے اور ان کی مکمل حمایت اور تائید کرتا ہے۔ شکریہ عمر صاحب۔ سب سے پہلے تو جو آج میں قرارداد پیش کر رہا ہوں، تبلیغی جماعت کے حوالے سے مغربی دنیا میں یا سعودیہ میں کچھ دن پہلے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا جو کہ قابل مذمت ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت یہ میرے خیال میں میرے کہنے کے بغیر بھی دنیا جہان کے لوگ مانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس کا نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی غرض ہے، نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی پرچار کے لیے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں اور ان کا مرکز پاکستان میں ہے۔ یہ تبلیغ کا کام ظاہر سی بات ہے ابھی سے شروع نہیں ہوا ہے۔ یہ نہ کوئی ایسی جماعت ہے کہ جس کا کوئی رجسٹریشن ہوا ہے یا ان کا نہ کوئی ایجنڈا ہے یا کوئی انتخابی نشان ہے۔ یہ کام جس طرح جہالت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کو مختلف ادوار میں جو پیغمبر بھیجے گئے، ان کا یہی کام تھا کہ دنیا کو حقیقت بتاتے تھے، اسلام کی تبلیغات کرتے تھے، سچ بتاتے تھے، لوگوں کو کفر سے، جہالت سے نکالتے تھے۔ یہ سلسلہ جس وقت تک چلتا رہا، جب یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ کام ظاہر سی بات ہے کہ اس امت کی ذمہ یہ کام سونپا گیا۔ یہ کام ابھی سے نہیں، یہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارے پیغمبروں نے بھی اس کام کے لیے دنیا میں ہجرت کر کے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی تبلیغات پہنچائی۔ آج بھی یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے پیغمبروں کے ان کے قبر دنیا کے کونے کونے میں ابھی بھی واقع ہے اور ان کی لاشیں ابھی تک دنیا کے کونے کونے میں دفنے ہوئے ہیں۔ ان کی صرف اور صرف مقصد اسلام کی سربلندی تھی، اسلام کی تبلیغ تھی۔ تو ابھی بھی تبلیغی جماعت کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ بستر اٹھا کے مسجدوں میں جا کے مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں۔ ان کے جتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی سیاسی لفظ ان کے اجتماع میں کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ اسلام کی اصل معنوں میں جو خدمت کر رہے ہیں وہی ایک تبلیغی جماعت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ ہمیں بھی تبلیغ سکھاتے ہیں، ہمیں بھی دین کی
فرائض اور دین کی سبق سکھاتے ہیں، اور ساتھ سے ساتھ دنیا کو جہاں پہ جاہلیت ہے، جہاں پہ کفر ہے، وہاں پر ان لوگوں کی جماعت جا کے دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور بہت سے کافروں کو، بہت سے ان لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، کلمہ سکھایا اور ان کو مسلمان بنایا۔ لاکھوں لوگ کم سے کم انہوں نے تبلیغی جماعت کے ذریعے، ان کی تبلیغات کے ذریعے، ان کی محنت کے ذریعے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو ابھی دنیا، ظاہر سی بات ہے، مغرب اس سے خوفزدہ ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں رہی جو صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہی ایک تبلیغی جماعت ہے جو مغرب جس سے خوفزدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی ان کے اوپر بھی کوئی لیبل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ قابل مذمت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج پورا ایوان دنیا کو یہ میسج دے دے کہ تبلیغی جماعت کا نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں، اس میں کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، اس میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، ان کا کوئی ایک اور مخصوص ایجنڈا نہیں ہے۔ یہی ایک ایجنڈا ہے جو ہمارے مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ یہی ایک جماعت رہی جو کہ اسلام کی تبلیغات کر رہے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ان کے لوگ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں ان کے لوگ گئے ہیں، ان کے لوگ اپنے ہی خرچوں پہ، اپنے ہی اللہ کی مسجدوں میں رہتے ہیں، نہ کوئی لگژری ہوٹلوں میں رہتے ہیں، نہ کوئی لگژری کھانے ان کو ملتے ہیں، اور ایک بستر اٹھا کے اپنی خرچے پہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پہ لوگوں کو متوجہ کراتے ہیں اور ان کی یہ تبلیغات کرتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں تمام مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس پر ہمیں سب ایک ہی ہو کے دنیا کو یہ میسج دے کہ یہ تبلیغی جماعت ایک امن کے جماعت ہے، ان کی ہر فرد جو ہے امن کے سفیر ہے، اور اس جماعت نے ہی دنیا میں امن کا سبق دیا ہے۔ تو جہاں بھی یہ لوگ گئے ہیں، میرے خیال میں آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتے کہ تبلیغی جماعت کا کوئی آدمی کسی دہشت گردی میں ملوث پایا گیا۔ تو انہی کی وجہ سے یہاں پاکستان ان کا مرکز ہے، سالانہ ان کا اجتماع ہوتا ہے۔ میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑا اجتماع ایک عرفات کی میدان پہ شاید جمع ہوتا ہے لوگ، اس کے بعد پھر جو ہے یہاں تبلیغی اجتماع میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی اجتماع میں لاکھوں کے انسانوں کی سمندر، وہاں پر کبھی کسی نے کوئی غلط بات نہیں سنی، کوئی سیاسی لفظ نہیں سنی، کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کی۔ اس میں تمام ممالک کے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں۔ انہوں نے یہ تفریق ہی ختم کر دیا کہ کالا جو ہے سفید پہ بہتر ہے، سفید کالا پہ بہتر ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ مسلمان ہو کے آ جاتے ادھر۔ تو یہی ایک جماعت ہے جس سے ہماری ملی اسلامی تشخص پیدا ہو رہا ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے بھی، کیونکہ اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ان کا مرکز جو پاکستان میں ہے۔ تو اس کے لیے کچھ دن پہلے کوئی واقعہ تبلیغ کے ساتھ ہوا، اور کچھ مغربی ممالک میں یہ پروپیگنڈا چلا کہ اسلام تبلیغی جماعت جو ہے یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ تو ان کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت دہشت گرد نہیں ہے، ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج کی یہ ایوان مجھے امید ہے کہ اتفاق رائے سے یہ قرارداد پاس کرے گی اور دنیا کو یہ میسج دے گی کہ تبلیغی جماعت پہ ہمیں بالکل جو بھی اس کے ساتھ غلط الفاظ استعمال کرتے یا غلط رویہ اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں جناب اسپیکر، میں تو دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک یہاں سے مجھے تبلیغی ایک ساتھی نے مجھے اطلاع دی کہ یہاں تبلیغی جماعت آئے ہوئے تھے، ادھر اسمبلی مسجد سے بھی آج نکالا ہے۔ تو دنیا کو ہم کیا بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ہی مسجدوں میں ان کو جگہ نہیں دیتے ہیں، تو دنیا کفر کی دنیا تو پھر دور کی بات ہے۔ تو یہ بھی قابل مذمت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے آئندہ کے لیے۔ تبلیغی جماعت جدھر بھی جاتے ہیں، جس گاؤں میں بھی جاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل
رحم و کرم ہے ان لوگوں پہ، کیونکہ میں ایک تبلیغی ساتھی بھی ہوں، میں نے چلا بھی لگایا ہے، میں اس لیے تبلیغ کی حقیقت جو ہے مجھے معلوم ہے، اور بلکہ تمام دنیا سے میری اپیل ہے کہ تبلیغ میں جائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے مرنا ہے، تو مرنے کے لیے یہی ایک جماعت ہے جس میں ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔